باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین ولکل وجہۃ هو مولیہا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دوسرے پارے سے تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور تحویل قبلہ سے پہلے ہی اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ ان کی طرف سے جو اعتراضات ہوں گے تو آپ نے ان کو یہ جواب دینا ہے اور یہ حکمتیں بیان کرنی ہیں۔ پہلی حکمت بیان کی گئی کہ جب وہ یہ اعتراض کریں گے کہ جس قبلے پر یہ تھا تو اس سے یہ کیوں پھرا ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف اس سے منہ کر کے نماز کیوں پڑھی ہے؟ تو پہلا اس کا جواب دیا قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ جس طرف وہ حکم کرے کہ اس جہت کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کو، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے عبادت کا، اس کو پورا کیا جائے۔ پھر امت محمدیہ میں جو لوگ اعتدال پر قائم ہیں ان کی صفات بیان کی گئی، اور اس کے بعد دوسری اس کی علت بیان کی گئی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہاں سے اس کی علت یہ بیان کی گئی تھی، تفسیر بحر کے اندر اس طرح ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْكَعْبَةَ الَّتِي كَانَتْ قِبْلَةً لَكَ أَوَّلًا ثُمَّ صَرَفْتَ عَنْهَا إِلَىٰ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قِبْلَتَكَ الْآنَ إِلَّا لِنَعْلَمَ، کہ پہلے تو آپ بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھتے رہے، پھر آپ کو پھیرا گیا بیت المقدس کی طرف، تو آپ نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں، وہ اس لیے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں کہ ہم نے وہ دیکھنے ہیں کہ آپ کے پیچھے چلنے والے کتنے لوگ ہیں اور آپ کے اوپر اعتراض کرنے والے، آپ سے منہ موڑنے والے کتنے لوگ ہیں۔ تو ہم نے ان کو جدا کرنا تھا۔ آپ کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں، جو الٹے پاؤں پھریں گے، جو آپ کی پیروی نہیں کریں گے، وہ ان کا آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو قبلہ کا ماننا ہے کہ ایک قبلہ تھا پھر دوسرا ہے، تو یہ ایمان جن کو اللہ کریم ہدایت دیں گے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، باقی لوگ اس کو کیا ہے بہت مشکل سمجھیں گے۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کے لیے شوق اور محبت اور بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا، اس کو کیا ہے بیان کیا گیا، اور حکم پہلے تو امید دلائی کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیریں گے جس کو آپ پسند کریں گے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور آگے پہلے کیا ہے خوشی کی خبر دی، آگے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پہلی دفعہ کیا ہے حکم دے دیا گیا کہ اب اس خوشی کے اوپر اسی وقت حکم دے دیا گیا، تو گوئے دو خوشیاں مل گئیں کہ آپ اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی طرف کیا ہے متوجہ کریں، اس طرح منہ کر کے آپ کیا ہے نماز پڑھیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی آپ ہوں، چاہے بیت المقدس کے اندر ہی آپ اب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وہاں سے بھی آپ نے کیا کرنا ہے، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اور اہل کتاب اس بات کو جانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی جو آخر الزمان نبی ہوں گے وہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اہل کتاب اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ آگے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ پرانے سبق کی دہرائی اس لیے کر رہے ہیں کہ نیا سبق جو ہے وہ تبھی سمجھ آئے گا کہ پرانے سبق کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اب یہ ہے کہ بالکل اعلان کرا دیا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسی کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور ان کے ساتھ دو ٹوک آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے، وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانتے اور آپ ان کے قبلے کو نہیں مانتے، اور وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی طرف نہیں مانتے ہیں، اور آپ نے بالکل بھی ان کی خواہشات کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اب نسخ ہو چکا ہے، آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ جو اہل کتاب ہیں آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن جو حق بات تھی ان کی کتابوں میں اس کو اب چھپاتے ہیں کیا ہے، جان بوجھ کر۔
الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے حکم ہے، جو آپ کے رب کا حکم نامہ ہے وہی حق ہے، فلا تکونن من الممترین، اب آپ نہ ہو شک لانے والوں میں سے، یعنی آپ اس میں ذرا برابر بھی شک نہ کریں، امت کو سمجھانا مقصود ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، یہ تیسری علت تخویل قبلہ کی۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ای قبلتن، ہر ایک امت کے لیے ایک قبلہ تھا، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف منہ کرتے تھے، فاستبقوا الخیرات، آپ بھی دوڑ دوڑ کے خیر کے کاموں میں بھاگ بھاگ کے جاؤ، خیر کے کام کو دوڑ دوڑ کے کرو۔ اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، یہ قیامت کا ذکر ہے اجمالاً، جہاں بھی تم ہوگے یات بکم اللہ جمیعا، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے لے آئے گا، حاضر کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت والی ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، پہلے ایک دفعہ حکم دیا ہے کہ مسجد حرام کی طرف آپ منہ کریں، اب دوبارہ حکم دیا، پھر تیسری بار حکم دیا، بار بار حکم دینا ہے تو اللہ شاہی کلام ہے، شاہی کلام میں اجمال ہوتا ہے، مختصر سی بات ہوتی ہے وہ بہت گہرائی رکھتی ہے، بار بار جب حکم دیے جا رہا ہے تو اس کی علتیں کیا ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی، بہت زیادہ اس کے اندر کیا ہوں گی؟ باریکیاں چھپی ہوں گی۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور جس جگہ سے بھی آپ نکلیں، یہ سفر کی حالت کا بیان ہے، فول وجهک شطر المسجد الحرام، پس آپ اپنا منہ مبارک پھیر دیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے آپ کی رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے غافل اس سے جو تم اعمال کرتے ہو۔ نفی اور استفہام کے بعد با زائدہ ہوتی ہے قیاساً، فاعل مفعول مبتدا خبر پر با ہوتی ہے سمان زائدہ، یہاں پر بھی نفی کے بعد با کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، یہ حکم کی پھر تاکید ہے، پھر پہلے حکم کو پھر دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی آپ ہو، فولوا وجوہکم، آپ بھی اپنے چہرے کو پھیر لو اس کی طرف، یعنی صحابہ کرام جو بھی مسلمان ہیں جدھر بھی ہیں اس کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی جھگڑنے کا موقع نہ ملے۔ اب جتنے بھی مسلمان ہیں سب نے اس طرف نماز کر کے پڑھنی ہے، تاکہ اب دیکھیں دو طریقے کے مخالف تھے، ایک مشرکین مخالف تھے، مشرکین کیا مخالفت کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے نام لیواؤ، جو ان کا رنگ تھا اس کے رنگ میں آپ رنگے ہوئے ہو، تو اب ان کا قبلہ تو بیت اللہ شریف تھا، آپ اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اور یہود کو یہ موقع ملے گا کہ ہماری کتابوں میں تو یہ ہے کہ یہ آخر الزمان نبی دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے پھر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو جب دونوں کی طرف ثابت ہو گیا تو دونوں باتیں حق ہیں، لہذا اللہ کے نبی نے دونوں پر عمل کیا۔ اب تمہارے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی علمی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس کے اوپر کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ تم بحث کرو اور مسلمانوں کو کیا ہے تم چپ کرانے کی کوشش کرو۔ مسلمان حق پر ہیں اور یہی بات اللہ کی طرف سے حق ہے، لہذا تم اسلام کو قبول کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی جھگڑنے کا موقع، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر سوائے ان کے جو بے انصاف ہے، جو بے انصاف لوگ ہیں جنہوں نے نہیں ماننا ہے ان کو دفع کرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔ اب دیکھیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اور آگے دیکھیں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جمع کے صیغے آ جاتے ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ جمع کا صیغہ آ گیا، وَاخْشَوْنِي جمع کا صیغہ آ گیا، تو جو آپ کے سپہ سالار ہیں، آپ کے جانثار ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ کیا ہے حکم کے اندر شامل کیا جاتا ہے، اور بہترین اور عمدہ کلام کے اندر اور یہ مقدس کلام کے اندر ان کو بھی ساتھ ساتھ کیا ہے شامل کیا جاتا ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اے میرے توحید کے جانثارو، اے ابراہیم کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگوں، نہ ان سے ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں نے یہ قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے تاکہ
میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ یہاں پر جو تکرار کا باعث تھا، جو 3 دفعہ کیا ہے حکم کو بار بار لایا گیا، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آگے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ ایک عالمگیر انسان تھے کہ جنہوں نے کیا ہے بہت زیادہ دین کی کیا ہے خدمت کی ہے، اور ان سے پڑھنے والے آگے جو ان کے شاگرد تھے حضرت شیخ مفتی شفیع عثمانی صاحب جیسے شخصیت، ان کی خدمت سے جو کیا ہے آگے دین کی خدمت کرنے والے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ حضرت شیخ الاسلام صاحب اپنی تفسیر کے اندر اس حاشیے میں لکھتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم مقرر سے کر دیا، یعنی 3 دفعہ لایا، تو اس واسطے بیان فرمایا کہ اس کی علل متعدد تھیں، اس کی علتیں بہت زیادہ تھیں، تو ہر علت کو بتلانے کے لیے اس کا اعادہ فرمایا۔ پہلا قد نرا تقلب وجہ کا سے معلوم ہوا کہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور اظہار تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہ دوسری علت تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ ہر ملت اور ہر ایک رسول صاحب شریعت مستقل کے لیے اس کے مناسب ہے قبلہ مقرر ہوتا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ تیسری علت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم مذکور کی علت یہ ہے کہ مخالف کا الزام عائد نہ ہو سکے، یا اس تکرار کی یہ وجہ ہے کہ اول تو قبلہ قابل اہتمام، دوسرا احکام الہیہ میں نسخ ہونا بیوقوفوں کی سمجھ سے باہر ہے، پھر تحویل قبلہ اول نسخ ہے جو شریعت محمدیہ میں ظاہر ہوا، اس لیے اس کی تاکید در تاکید عین حکمت و بلاغت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ پہلی صورت کے اندر تعمیم اقوال ہے کہ ہر حالت میں کیا کرو، قبلہ کی طرف منہ کر کے کیا ہے نماز پڑھو۔ دوسری کیا ہے کہ ہر مکان کے اندر کیا ہے تعمیم ہے کہ ہر مکان میں کیا ہے قبلہ کی طرف منہ کرو، اور تعمیم ازمنہ یعنی ہر زمانے میں کیا کرو قبلہ کی طرف منہ کرو۔ اور پہلے حکم کیا ہے کہ جب آپ اقامت میں ہوں تو آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور جب آپ مسافر ہوں تو جہت قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دوں اور تاکہ تم راہ پاؤ۔ اب نعمت کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم، اب ہوئی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ دیکھیں اس کا تعلق، کما ارسلنا فیکم رسولا، ملت ابراہیم پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں، اور انہی کی دعاؤں کا نتیجہ یہ تھا کہ میں نے تمہارے اندر اتنا عظیم الشان اور اتنا محبت کرنے والا نبی مبعوث فرمایا، جس کی پہلے صفات ایک دفعہ بیان ہو چکی ہیں، اور اس کو ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ اب اسی کا دوبارہ یاد آئے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنی نعمت کو پورا کروں گا، جیسے اب دیکھو نعمت کیا ہے، وہی کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے میں نے بھیجا ہے تم میں ایک ایسا عظیم الشان رسول، منکم جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے اوپر ہماری آیات کو پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھ کے لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرتا ہے، اور تمہیں قرآن سے کیا ہے نصیحت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے عقیدوں کو پاک کرتا ہے شرک اور کفر کی نجاستوں سے، تمہارے اعمال کو پاک کرتا ہے گندے اعمال گندی باتوں سے، اور تمہارے اخلاق کو بد اخلاقیوں سے پاک کرتا ہے کہ تمہارے اندر عقیدے پاکیزہ پیدا ہو جائیں اور تمہارے اندر اعمال پاکیزہ پیدا ہو جائیں، تم اچھے اعمال کرنے شروع کر دو، جتنے بھی برے اعمال ہیں ان سے تم بچ جاؤ، اور تمہارے اخلاق اچھے سے اچھے ہو جائیں۔ تو یہی تزکیہ جو ہے اللہ والوں سے بندہ کیا ہے جا کے حاصل کرتا ہے، جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سحری کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس بندہ جاتا ہے تو وہ کیا ہے خود بھی عامل ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کیا ہے اپنے مریدوں کو عمل سکھاتے ہیں، ذکر اذکار سکھاتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں کہ عبادت میں ان کو کیا ہے ایک لذت آ جائے، اور ایسی لذت ہو کہ وہ عبادت کو کرتے جائیں اور کرتے جائیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب عبادت شروع کرتے تھے تو پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، اور ورم آنے کی وجہ سے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، لیکن پھر بھی عبادت میں کمی نہیں آتی، اتنا لمبا رکوع کرتے جیسے کیا ہے کوئی پرندہ آ کر سمجھ لے کہ کوئی کیا ہے لکڑ اور کوئی چیز
पड़ी हुई है कि उसके ऊपर आके बैठ जाए। लंबे लंबे सजदे करते कि लोग समझते आप रुखसत हो गए, हालांकि वो सजदा कर रहे होते और ज़िंदा होते थे और सजदा कर रहे होते थे। तो ये इबादत की लज्जत कब पैदा होती है कि जब उशाक की मजलिसों में आप बैठेंगे तो जो हिसाब नहीं करते, उशाक की मजलिसों में बैठेंगे तो आपको इश्क वाला क्या है एक क्या है इश्क की एक अंदाज़ नसीब होगा और तुम्हारे अंदर ये आदत पड़ेगी और तुम हिसाब किताब ख़त्म करोगे और इबादत में तुम्हें क्या है लज़्ज़त आएगी। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और वो तुम्हें कुरान मजीद की तालीम देता है, वल हिकमा, और अपने असरार की और कीमती बातें क्या है सिखाता है जो हदीस पाक से कुरान मजीद की तशरीह है। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और तुम्हें वो अजीम शान बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते, यानी वो बातें सिखाता है जो वही के बगैर तुम नहीं जान सकते। फस्कुरूनी अस्कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो, अस्कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा, वशकुरूली वला तकफुरून, और तुम मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, ना शुक्री ना करो। तुम मुझे अकेले में याद करोगे तो मैं तुम्हें अकेले में याद करूँगा, तुम मुझे लोगों में याद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मजलिसों क्या है फरिश्तों में क्या है मैं तुम्हें याद करूँगा। तो अब तुमने क्या करना है कि शुक्रिया के तौर पर अल्लाह का ज़िक्र करना है। तो जितना अल्लाह का ज़िक्र आप करेंगे तो उतना क्या है आप अल्लाह की याद में होंगे और अल्लाह ताला आपको याद रखे, अल्लाह ताला आपको याद रखेंगे और आप अल्लाह को याद रखेंगे और शुक्र का क्या है एक निज़ाम कायम होगा। तो अल्लाह वाले ज़िक्र इसलिए सिखाते हैं कि हम अल्लाह की याद में रहें। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो हमारी कोशिश काविश है उसको कबूल फरमाए और लोगों की हिदायत का इसको ज़रिया फरमाएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल